ملک میرا دیش میرا یہ وطن. Welcome dear viewers. Today my contents about Mumtaz Mufti. There's writers ادیب کے متعلق giving to informations. وعدے کی رات نیند نے فرصت نہ دی انہیں، وعدے کی رات نیند نے فرصت نہ دی انہیں، لگتا ہے نامہ بر بھی رقیبوں سے جا ملا. میرا اپنا شعر ہے اور جو میں نے دیوان لکھے ہیں تقریباً 19 بکس، وہ ساتھ ساتھ ہم شاعری بھی کرتے رہیں گے. لیکن آج ہم جو کنٹینٹس بتانے جا رہے ہیں وہ ممتاز مفتی کی جو انہوں نے ناول لکھے، جو انہوں نے ایز اے رائٹرس جو لکھا، اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا لکھا، اور ہمارے پاس جو اس کا ڈیٹا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. علی پور کا ایلی جو ہے انہوں نے 1905 میں جو پیدائش سے لے کر 1947 تک کے حالات اس کے اندر سے ہیں، اور انہوں نے یہاں کتنے ہندوستان کے جو حالات تھے، جو آزادی کے حالات تھے، جو انہوں نے جو حالات دیکھے، واقعات دیکھے، حادثات دیکھے، وہ ان کا تمام ذکر ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے 1950 میں، کیونکہ ان کی وفات سے بعد میں جو انہوں نے کہیں اور جو ناول لکھی، ناول جو اس نے لکھا اس کے بھی حالات ہیں. لیکن علی پور کا ایلی جو ہے انہوں نے 47 تک لکھا. پھر علی نگری جو ہے انہوں نے 1949 سے بعض کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ 1950 سے لے کر وفات تک اس کے حالات ہیں. اس میں جو ہے واقعات ہیں معاشرے کی خلاف، انہوں نے جو ہے بغاوت کی ہے معاشرے کے خلاف، سوسائٹی کے متعلق کتنے حالات تھے انہوں نے لکھے. لیکن علی نگری جو انہوں نے ناول لکھا ہے، سوانح نگاری ٹائپ جو انہوں نے ناول لکھا ہے. لیکن علی پور کا ایلی جو 1905 میں جو انہوں نے لکھا تھا، اس میں تھوڑا سا معاشرے کی عکاسی ہے، اور اس میں عورتوں کا جو ہے، عورتوں کی معاشرے کی عکاسی کا، ان کے حق کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس کا زیادہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیونکہ حالات دیکھے، اور ان کا جو جائزہ ہم لیتے ہیں کہ علی نگری جو ہے وہ انہوں نے ممتاز مفتی نے جو ہے یہ ان کی خود نوشت ہے، زندگی کے حالات ہیں خود نوشت میں. اور علی نگری جو ہے ان کی اس وقت، کیونکہ ممتاز مفتی نے جو ہے اپنے اس زمانے میں اپنے حالات دیکھے اور ان کو پرکھ کر جو ہے پھر لکھا. اور علی نگری کے اندر جو ہے اس نے جو ہے اس میں کچھ وجود کا تصور نہیں ہے، اس میں جو ہے وجود کے متعلق انہوں نے بہت زیادہ، یعنی خدا کی بستی اور اپنی ہستی کو خدا کی بستی کی، لیکن اس کو سمجھنے میں جو انسان کی حس جو ہے وہ کام نہیں کرتی. یعنی جو انسان جس کو چھو نہ سکے اس چیز کا زیادہ انہوں نے ذکر کیا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے، جو ہماری سینس اور احساسات سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. مادیت کے خلاف، یعنی ایک روحانیت، یعنی ایک ایسی چیز جس کو ہم چھو نہیں سکتے، اس کا زیادہ علی نگری میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں جو ہجرت کرتا ہوا معاشرہ آیا، لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی مسائل، اور اس کے علاوہ باپ بیٹے، عورتوں کے جو کردار، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس وقت معاشرتی حالات، لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے، غربت جو تھی اس کے حالات ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کے مسائل اور زندگی کی جو ٹریڈکشنس ہیں، اس کے علاوہ علی پور کا ایلی میں جو ہے زیادہ طور پر جو ہے باب مادیت سے اور روحانیت تک کا سفر ہے. اور اس کے علاوہ ملاقات ہے، ان کی ملاقات اس کے اندر جو ہے قدرت اللہ شہاب سے ہوتی ہے، وہ ملاقات کرتے ہیں، اور ان کو ایک عقیدت
مندی کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ قدرت اللہ شاہ کو انہوں نے پریکٹیکل لائف میں ان کی جو لائف میں جو اس کی خوبیاں تھیں ان سے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ کوئی انسان اچھا انسان کو دیکھ کر جو ہے اس کے جوہر اس کی خوبیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ تو اس طرح مفتی صاحب نے بھی قدرت اللہ شاہ سے بہت متاثر ہو کر بہت کچھ انہوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور پھر وہ اپنے عزیز و اقارب کا ذکر کرتے ہیں الگ نگری میں۔ انہوں نے جو ہے اپنے زمانے میں اچھی تصویر اور اچھی کتاب ان کی خصوصیات اور ان کی اس زمانے میں جو کیونکہ تصویر تھی، مارکے تھے، نمونے تھے، جو تصویروں کے ذریعے جو ہے تخیل کی تصویریں انہوں نے اپنے ذہن میں جو وقت ان کی جو کوگنیٹو سائیکالوجی میں جو افیکٹ ہو رہی تھی تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ زندگی کی میں جو ہے ان کا مرکز جو ہے بیوی کا رول ہے، پھر اس نے شہزاد کا اس کے اندر رولز اور پھر اس کے متعلق انہوں نے بھی بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ممتاز مفتی صاحب نے یہ روحانیت کا زیادہ زور دیا ہے، اور وہ جو ہے اس کی ذات تلاش کھوج میں زیادہ لگی رہتی ہے، اور اس وقت کے ملکی حالات، سیاسی حالات، اس زمانے میں ایوب خان، شیخ خان کے جو حالات تھے ان کا انہوں نے چربہ اتارا ہے، اور ان کی مارکے ملتے ہیں، نمونے ملتے ہیں، اور قیام پاکستان کے جو مختلف قسم کے حالات تھے، دلائل تھے ان کے متعلق، اور سارے اس وقت جو حالات تھے، اچھا اس وقت کے حالات ان میں سے قدرت اللہ شہاب جو ادیبوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، شاعروں کا بھی بہت سے ایسے شاعر ہیں جن میں بانو قدسیہ ہو گیا، بانو قدسیہ کا جو راجہ گیت انہوں نے مشہور لکھا، لیکن ان کا ذکر ہے شاہ قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ اور پھر مادی اور روحانی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں آفیسرز ایس پی آفیسر کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں جو ملکی حالات اس وقت، اور ان کی جو ہے شاب کے ساتھ وہ 2 سال لگاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی زندگی کی حالات، ان کی خوبیاں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں اور دوستوں کے ساتھ، اور پھر معاشرے میں عورتوں کی عکاسی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شاہ کے ساتھ ان کی بہت لگن تھی، اور اس کے کردار سے بہت متاثر ہوئی، ان کی زیادہ طور پر جو ہے ناولوں میں یہ ذکر ہے، اور وہ ان سے بہت سرشار ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر جو ہے ان کے اس کے علاوہ وہ مغربی فلسفیوں سے متاثر ہو کر الگ نگری جو اس وقت لکھی، کیونکہ انہوں نے کئی ناول اپنے زمانے میں بچپن میں پڑھے تھے، اور پھر انہوں نے الگ نگری جو ہے یہ مغربی ٹائپس سے جو ان کا ذہن میں جو کوگنیٹو سائیکالوجی میں افیکٹ کر رہا تھا، جو اس وقت زمانے کے جو مارکے تھے ان کو ادب کی صورت میں انہوں نے لایا، اور پھر کیونکہ یہ راولپنڈی میں اس زمانے میں علا بخش کے ساتھ جو اس کے حالات انہوں نے لکھی، اس کا بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا، اور اس کے علاوہ کئی قدرت اللہ شہاب کے مرنے کے بعد اس کے حالات و واقعات، پھر اس کی اچھی باتوں کا ذکر انہوں نے کیا، اس کے راز، کیونکہ اس نے پہلے سے کہا تھا کہ راز انسان کھول دیتا ہے راز کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ 4 درویشوں کا ذکر ان کے ہاں زیادہ ہے، اور قدرت اللہ شہاب کے افسانے کا ذکر بھی ہے، وہ جدیت کا تصور، اور پھر مغربی تہذیب، اور پھر جو ہے ہندوستانی معاشرے کی عکاسی، اس زمانے میں جو آزادی سے پہلے اور بعد کے جو حالات، قتل و غارت ہوتی ہے، لوٹ مار اور معاشرے کی عکاسی، اور اس احمد بشیر کا وہ ذکر کرتے ہیں ہم، اس زمانے میں ابن انشا ہو گیا، حفیظ جلندری ہو گیا، ان کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہے یہ سب کچھ انہوں نے منفرد انداز میں کیا، اور وہ ایک الگ طبیعت کے مالک تھے، وہ بالکل منفرد تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتے، اور وہ تنہائی پسند بھی تھے، اور اس کے علاوہ 23 سال تک وہ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ بھی رہے، اور ان کی دوستی رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی
ان سے بہت متاثر ہوئی، اور اس کا قدرت اللہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ذہن بڑا تیز تھا، وہ بڑے بلا کے مالک تھے، اور ان میں صبر تھا، اور اس کا مشاہدہ کر کے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک اچھے انسان تھے، اور وہ جمود کے خلاف تھے، اور اسے حرکت زیادہ پسند تھی، اور وہ خوابوں کے راستے سے انسان آگے بڑھتے، اور ساری رات میں جو ہے وہ سو نہیں سکے۔ اس کا ذکر قیام پاکستان کے حالات اور پھر قتل و غارت اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ایسی دنیائیں ہوں گی جس میں جو ہے NGOs کی ایسے ادارے آ جائیں گے، جو انہوں نے رخصت ہونے کے بعد جو ہے یہ اپنی کتاب میں ادبی صورت میں جو لکھا ہے وہ انہوں نے پورا کیا۔ علی پور کا ایلی اور علی نگری میں، اور اس کے علاوہ تلاش، پیاز کے چھلکے، لبیکس، یہ ان کی اپنے زمانے میں جو انہوں نے لٹریچر لکھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے سچی باتیں جو ہے الگ نگری میں جو ہے انہوں نے لکھا۔ اور اس کے علاوہ ممتاز مفتی 1905 میں جو ہے انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں کیا، اس کی پہلے سے میں آپ کو تفصیلات دے چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتا چکا ہوں 1932 سے 45 تک وہ معلم رہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ملازمت کی، افسانہ نگاری میں ان کے میں افسانے بتا چکا ہوں۔ اور پھر 1961 میں وہ سبکدوش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ میں نے کہا کہ عورت نے اس پہ PhD کی تھی، یونیورسٹی نے اس کو منع کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کئی خاکے انہوں نے لکھے، اور 1987 میں ہند پر انہوں نے جو لکھا تھا پاترا، اس کے علاوہ لبیک لکھا، پیاز کے چھلکے۔ اور پھر 1968 میں قدرت اللہ شہاب کے ہمراہ انہوں نے حج کیا، اور سفرنامہ جو ان کا بہت مشہور رہا وہ لبیک، جس میں حج کی جو تمام دنیا کے مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اتفاق، اور حج اکبر کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہی ان کی زندگی کی جتنی الگ نگری میں ان کا ایک ناول کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں عقیدت مند لوگوں کا خاکہ نگاری ہے، جذبات نگاری کا انہوں نے ذکر کیا، مکالمہ نگاری، واقعات کردار، واقعات حالات کا انہوں نے ذکر بہت زیادہ کیا ہے۔ اور اس پہ ڈاکٹر نجمہ عارف مکالمہ 2003 میں لکھا، اور اس کے علاوہ ستارہ امتیاز اس کو سے نوازا گیا۔ پریم چند ایوارڈز 1995 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 91 برس کی عمر میں ملتان میں انہوں نے وفات پائی، اور ملتان ان کے نام کی ایک سڑک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے نام پاکستان پوسٹ آفس میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ اور یہ جو ہے ان کی آج ہم نے تھوڑی بہت جو ہمارے پاس معلومات تھی جو انہوں نے لکھی۔ اور اگر یہ بھی ایک خطا ہے تو بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ یہ تھوڑی بہت جو ہمارے پاس معلومات تھی، اور ہم نے جو خود نوٹس بنا کر جو ہے آپ کو سامنے پیش کیے۔ تو ان کا مشہور سفرنامہ لبیک ہے، اور ان کی بارے میں بہت کچھ ابھی رہتا ہے جو ہمارے پاس تھوڑی بہت ریسرچ تھی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ ضرور دیا کریں، اور تھینک فار واچنگ ٹوڈے مائی دیز آل ڈیٹیل۔